شاہ صاحب کچھ لوگوں کو فیض ملتا ہے. اچھا سم ٹائم شاہ صاحب فیض جو ہے، کیونکہ میں اس کا بلیور ہوں، میں مانتا ہوں کہ فیض کوئی چیز ہوتی ہے. یہ سوال اس بیک گراؤنڈ سے میں پیش کرنا چاہوں گا. سم ٹائم وہ فیض ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہوتا ہے. یعنی آپ کو ایک پنجابی کا ورڈ ہے کھچ محسوس ہوتی ہے، کہ کسی کو امیر خسرو سے کھچ محسوس ہوتی ہے، کسی کو نظام الدین اولیاء سے ہوتی ہے سب، کسی کو جنید بغدادی سے ہوتی ہے سب. اس طرح کسی صحابی سے بڑی محبت ہو سکتی ہے. مجھے یاد ہے کہ میں جب استنبول گیا تو آپ نے مجھے کہا کہ آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے جو روضہ مبارک ہے وہاں فاتحہ پڑھنے کے ساتھ سلام بھی پیش کرنا ہے. تو ایک محبت انس کسی بھی تاریخ کی شخصیت سے، یہ فیض کیا ہوتا ہے اور اس کے ملنے کی کیا نشانی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم فیض کہتے کس کو ہیں. تو فیض ہے بمعنی فائدے کے، نفع کے. ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، تو وہاں مختلف اساتذہ سے ہم فیض حاصل کرتے ہیں، ان سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. تو وہ بھی فیض ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائمری اسکول لیول، ہائی اسکول لیول، کالج، یونیورسٹی، کوئی نہ کوئی استاد آپ کے لیے ایسا رہا جس کے اندر آپ کو بے پناہ کشش محسوس ہوئی، اور آپ ان کے کلاس میں آنے سے خوش بھی ہوتے تھے، ان سے مل کر خوشی ہوتی تھی، ان سے پڑھ کر خوشی ہوتی تھی. یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ انسان جن سے ذہنی طور پہ متاثر ہوتا ہے وہ ان کے زیادہ زیادہ قریب رہنا چاہتا ہے. تو یہ چیز صرف دینی علم اور علم حدیث، علم فقہ کے انسٹیٹیوشنز میں پڑھانے والے اساتذہ تک محدود نہیں ہے. یہ بلکہ وہاں بھی ہوتی ہے جہاں ہم دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. یہ قدرتی امر ہے کہ انسان جہاں ذہنی طور پہ متاثر ہو جائے گا وہ ادھر کشش اس کو محسوس ہوگی. سر اگر کسی کے پاس فیض ہے، صاحب فیض، اس کی نشانی کیا ہے؟ کیا ایک صاحب فیض کو پتہ ہوتا ہے روحانیت میں کہ وہ صاحب فیض ہے؟ دیکھیے، یہاں تھوڑا سا ایک شاید انڈرسٹینڈنگ کا فرق آ جائے. سر جس انڈرسٹینڈنگ پر آپ نے سوال کیا ہے اور میری انڈرسٹینڈنگ، اس میں ایک فرق آ جائے گا. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے مرشد آپ کو دھکیلتے ہیں تھرو ہز ٹیچنگز، ٹھیک سر، قرآن پر عمل کے لیے، حدیث اور سنت پہ عمل کے لیے. اب اس کو آپ کو بڑے طریقے سے ادھر کو سوے کرتے لیتے جاتے ہیں. وہ قرآن، سنت اور حدیث سے آپ کو جو استفادہ ہو رہا ہے وہ آپ کی عمل سے ظاہر ہو جائے گا. جس اسلوب پر زندگی گزارتے ہیں آپ، ٹھیک ہے سر، اس سے آیا ہے وہ. ٹھیک ہے سر، وہی فیض ہے. صحیح، ٹھیک سر. تو میں تو اس کو کہتا ہوں کہ وہ فیض یافتہ ہے جب انسان کی زندگی کے رویے اور خاص طور پر دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کے رویے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ جو ڈیلنگز ہیں اس میں اس کا رویہ وہ کیسا ہے. ٹھیک سر، کیونکہ ہر قدم پر جب لوگوں سے آپ ڈیل کریں گے، ہر قدم پر آپ کا ایک ٹیسٹ آ رہا ہوگا، اور وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے کتنا ایثار کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے کتنی قربانی کر سکتے ہیں، دوسروں کو کمفرٹ دینے کے لیے آپ خود کتنی تکلیف اٹھانے پر آمادہ ہیں. صحیح. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو
ہمیں قرآن اور سنت سکھاتی ہے، صحابہ کرام سکھاتے ہیں. ٹھیک سر. تو میں تو اس کو کہتا ہوں کہ وہ اس کو فیض ملا ہے جس کی زندگی کے رویے ٹھیک. قرآن اور سنت کے مطابق ہو گئے ہیں.